الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ الرسالات، سیدنا و نبینا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین، سیما الامام المنتظر الثانی عشر، روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، یکاد زیتها یضیء ولو تمسسہ نار، نور علی نور، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، ویضرب اللہ الامثال للناس، واللہ بکل شیء علیم۔ صلوات پڑھیں۔ ایک دفعہ اور اجتماعی درود پڑھیں محمد والے۔ عزیزان گرامی قدر، انوار الہیہ کے اس موضوع کو لیے ہوئے ہم بتدریج آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ محمد اور اہل بیت محمد نور الہی ہیں اور وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اگر یہ وجہ تخلیق کائنات نہ ہو، آپ پڑھتے ہیں انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ، پڑھتے ہیں؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ حدیث کے ساتھ، یعنی سب چیزوں کو ان کے سبب۔ ہم کل بات یہ کر رہے تھے کہ اللہ نے ان کو فضیلت عطا کی، پھر ان کے نور سے بہت سے اور انوار خلق ہوئے۔ عزیزم، ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے ہم بات کر رہے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں کیونکہ بہت سے موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ بہت زیادہ دقت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ جوانوں کو بھی جو سوالات، تو پھر سوال سے پتہ چل جاتا ہے کہ معیار سماعت ماشاءاللہ بلند ہے۔ تو الحمدللہ یہ چیز محسوس ہوئی، اس پہ شکر گزار بھی ہوں۔ میں ایک طالب علم ہوں، اپنی کوتاہیوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں اور سبق سناتا ہوں، اپنے بزرگوں سے دعائیں بھی لیتا ہوں۔ عزیزان، دو چار باتیں آج ایک ہم کرنا چاہتے ہیں کہ چند چیزیں ذہن میں رکھیں۔
دیکھیں کچھ فضائل محمد اور اہل بیت محمد کے ہم مجالس میں پڑھتے ہیں، ہم نے لفظ پر لفظ ادا کیا اور اس کے بعد ہم نے ایک نقطہ پیش کیا اور مجمع نے بھرپور انداز سے صلوات پڑھی اور نعرہ بلند کیا، وہ ادائیگی کا، یا ہم نے کوئی معجزہ بیان کیا، اس پر آپ لوگ خوش ہوئے، مومنین خوش ہوئے، انہوں نے نعرہ بلند کیا۔ ایک فضائل وہ فضائل ہیں جو بیان ہی بہت کم ہوتے ہیں، جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں گے۔ اب میں آپ کی حضوری کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف۔ ایک مفہوم ہوتا ہے کسی بھی شے کا، مفہوم یعنی وہ معنی جو ذہن میں آ جاتے ہیں۔ جیسے میں نے دوسری مجلس میں بھی عرض کیا تھا، میں نے کہا درخت، آپ کے ذہن میں درخت آ گیا، وہ جو درخت ہے وہ آپ کے دماغ میں خود درخت نہیں آ جاتا بلکہ اس کا مفہوم آتا ہے۔ میرے ساتھ ہے نا؟ وہ درخت نہیں آتا، زینبیہ دماغ میں نہیں آئے گا، زینبیہ کا مفہوم ذہن میں آئے گا۔ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کے مقدمے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ میں، تاکہ آپ کی حضوری میرے الفاظ کے سے متصل رہے، آسانی ہو جائے، کیونکہ الفاظ مشکل ہوں گے لیکن پہلے ہی میں مقدمہ بنا رہا ہوں۔ مفہوم جو ذہن میں آتا ہے، مصداق کہتے ہیں اس کو جو خارج میں ہوتا ہے۔ جو درخت ہم نے کہا کہ فلانی گاڑی کھڑی ہے باہر، یا ٹی اسٹال لگا ہوا ہے، چائے کا وہ اسٹال لگا ہوا ہے، یا دفتر ہم نے کہا، وہ مصداق ہے۔ یہاں جو آیا ہے ذہن میں یہ مفہوم ہے۔ انسان ایک مفہوم ہے۔ دیکھیں فضائل محمد اور اہل بیت محمد، ہم دیکھیں کیسے یہ سارا سلسلہ مفہوم، انسان ایک مفہوم ہے۔ یہ انسان سب، عورت مرد بچے جوان، یہ سب ہم انسان ہیں۔ انسان میں کوئی زید ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی بکر ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، لیکن یہ سب کے سب جتنے بھی ہیں یہ انسان ہیں۔ ان سب کے سب انسانوں کو، مختلف رنگ و روپ کے انسانوں کو کہتے ہیں نوع، نون واو عین، نوع۔ اگر الفاظ یاد نہ رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، خاص الفاظ یاد نہ رہیں لیکن مفہوم ہماری گفتگو کا ذہن میں رہے۔ الفاظ مشکل آ جاتے ہیں، مشکل لفظ کو اگر ہم لے کر بیٹھے رہیں گے تو مفہوم پہ کلیئر نہیں ہو سکے گا۔ یہ طریقہ تعلیم بھی ہوتا ہے عزیزم۔ یہ جو انسان ہے اس کا مفہوم ہے جو ذہن میں ہے، اس کو کہتے ہیں نو۔ اچھا، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ اس موضوع کا تعلق اسلام کی کتابوں سے ہے، لیکن یہ موضوع، یہ علم جو ہے وہ اسلام کا خالص علم نہیں ہے۔ علم لاجک، علم منطق، یہ بزرگ جانتے ہیں، علم لاجک پڑھائی جاتی ہے یونیورسٹیز وغیرہ میں، تو یہ صرف نہیں، لیکن ہم اس کو یہاں پر استعمال کر رہے ہیں، اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اس سے ہم فائدہ لے رہے ہیں۔ نو، نون واو عین، نو، یہ جو انسان ہے یہ نو ہے۔ یہ انسان حیوان بھی ہے، لیکن حیوان کے ساتھ ساتھ یہ حیوان ناطق ہے۔ ناطق سے مراد یعنی عقل و فہم و فراس و شعور رکھنے والا حیوان، جو اس کو دوسرے حیوانوں سے مختلف کرتا ہے۔ ناطقیت دوسرے گائے، گدھا، گھوڑا، بھینس، بکری، یہ بھی حیوان ہے، ہم بھی حیوان ہیں، لیکن ہم حیوان ناطق ہیں۔ یہ جب لفظ ناطق آ جاتا ہے تو یہ لفظ ناطق ہمیں ان حیوانوں سے بالکل علیحدہ کر دیتا ہے۔ کوئی قرآن ناطق ہے؟ آپ سنائیے، ذہن کو لے کے چلیے گا ساتھ، ہمیں دوسرے حیوانوں سے علیحدہ کر دیا اس ناطقیت نے، اس ناطق ہونے نے۔ یہ علم منطق کی بات کر رہا ہوں میں، اپنے یہ مذہب کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، ابھی میں کروں گا لیکن تھوڑا سا یہ مقدمہ بنانے کے بعد۔ لیکن یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ عظمت محمد اور اہل بیت محمد، بس میرے ساتھ آئیے گا۔ حیوان جو ہے یہ ہے جنس،
حیوان کے بعد اور جو چیزیں ہیں، یہ درخت ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ پتھر ہیں، یہ بھی جنس ہیں. ان جنسوں میں اور حیوان کی جنس میں فرق ہے، حیوان کی جنس میں اور ہم میں فرق ہے. اب میں تھوڑا سا بیان کروں. نو ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو تمام افراد کی ذاتیات کو بیان کرتا ہے. یعنی کیا؟ آسان الفاظ میں لے لیں کہ جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں سب کے سب حیوان ناطق ہیں، یعنی انسان ہیں. جتنے بیٹھے ہیں علم لاجک کے تحت انسان ناطق ہے، حیوان ناطق ہے، انسان ہے، انسان. اس سے اوپر جائیں ہم، پھر یہ حیوان ہے. اب آئیے میرے ساتھ، یہ میری 5 انگلیاں ہیں، یہ ہے انسان. اس سے اوپر یہ حیوان. میں آسان کرتا چلوں گا. انسان، حیوان، حیوان سے اوپر جسم نامی. جسم نامی کیا آ گیا؟ کیا مصیبت ہے؟ جسم نامی کہتے ہیں ہر وہ جسم جس میں بڑھنے کی صلاحیت ہو، نمو کرنا کہتے ہیں. اس میں جسم نامی نمو کرنے کی. درخت چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے. انسان چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے. حیوانات چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں. آج سائنس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ کچھ مجھے نہیں معلوم ہے کہ خاص پتھر بھی بڑھتے ہیں. یہ جسم نامی کہہ رہا. جو چیز بھی رشد کرے، بڑھے، اس کو کہتے ہیں جسم نامی. یہ انسان، یہ حیوان، یہ جسم نامی جو نمو کرنے والے جسم. یہ جسم مطلق. یعنی کیا جسم مطلق؟ جتنے بھی وجود نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ بھی، گلاس بھی، یہ بھی سب جسم ہے. سب جسم مطلق. جتنے بھی جسم مطلق یعنی جتنے بھی جسم ہیں. اس کے اوپر آ جائیں پھر جوہر. یہ ہے جوہر. یعنی کیا جوہر؟ یعنی کیا؟ یعنی ایک ایسی ہستی، میرے ساتھ رہیے گا، ایک ایسی ہستی. لیکن پہلے تو یہ دیکھ لیں، انسان، حیوان، جسم نامی، جسم مطلق. اس کے علاوہ کوئی دنیا میں چیز نظر آ رہی ہے؟ ہوا کو لیں یا اس کو لیں، اس کو، سب جسم مطلق میں آ جائیں گے آپ کے. انسان، حیوان، جسم نامی، جسم مطلق، جوہر. اب جب یہ جوہر تک ہم آئے، یہ جوہر یعنی کیا؟ یعنی ایک ایسی ہستی کہ جس کے وجود سے ہر شے کو وجود ملے. درود پڑھیں محمد والے محمد. ایک دفعہ اور اجتماعی درود پڑھیں محمد. پہلے میں گھبراتا تھا آپ کے یہاں پر خاموشی سے، اب نہیں گھبراتا. اب میں مطمئن ہوں. ہاں اب میں مطمئن ہوں الحمدللہ. جوہر یعنی وہ ہستی کہ جس کے وجود سے ہر شے کا وجود ہو. انسان، حیوان، جسم نامی، جسم مطلق، ہر شے کا وجود ہو. جب یہاں تک ہم آ گئے کہ ہر شے کا وجود ہو، اب آیا جناب یہ نوع، یہ جنس. دو چیزیں، نوع اور جنس. یہ جو انسان ہے نا، اس کو کہتے ہیں نوع الانواع. انواع میں سے ایک نوع. اور جو جوہر ہے اس کو کہتے ہیں جنس الاجناس. یعنی کیا جنس الاجناس؟ یعنی جنس عالی، سب سے بلند جنس. جنس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ اسپیشیز. کیا اسپیشیز؟ اسپیشیز کیا کہتے ہیں؟ جنس. دیکھیں ابھی مفہوم سے تو سمجھ رہے ہیں ہم. یہ حیوان جتنے بھی جنس کہلاتے ہیں. علم منطق کی بات کر رہا ہوں میں، ویسے تو حیوان ہی کہلاتے ہیں. علم منطق کی بات کر رہا ہوں میں. ظاہراً اسپیشیز کہتے ہیں، ایسی کچھ تلفظ ہے. آپ لوگ تو یہاں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جناب، یہ وہ نوع اور جنس.
انسان جو ہے یہ آپ میرا ہاتھ ذہن میں رکھیے گا، مثال دینے کے لیے کرنا پڑتا ہے، یہ ان انواع میں سے ایک نوع ہے، یہ جنس سے عالی ہے۔ اب آئیے جناب، وہاں پر جو میں نے حوالہ دیا تھا اہل سنت کی کتاب کا، مواہب لدنیہ سیرت محمدیہ، وہاں پر امام احمد بن محمد نے لکھا، اہل سنت کی کتاب، انہوں نے کہا کہ کائنات کی تقدیم میں، کائنات سے پہلے یعنی کائنات کی تقدیم میں، اب یہ اس کے الفاظ ہیں، کائنات کی تقدیم میں مصطفیٰ کائنات کی جن سے عالی ہے۔ کہاں لے کر آئے ہم دیکھیں، کہا کہ کائنات کی جن سے عالی ہے۔ جن سے عالی کا مقصد کیا ہوا؟ ہم نے کہا جوہر۔ اچھا، یہ جو نوع اور یہ ہوتا ہے جنس، نوع الانواع، نوع اضافی، یعنی یہ ہر وہ نوع کہلاتی ہے جو ایک جنس کے نیچے ہو۔ یہ انسان اس حیوان کے نیچے ہے، آسان الفاظ میں یہ حیوان اس جسم نامی کے نیچے ہے، یہ جسم نامی جسم مطلق کے نیچے ہے۔ آپ کہیں گے یہ ہو کیا رہا ہے آج؟ یہ جسم نامی اس جسم مطلق کے نیچے ہے، اور یہ جسم مطلق جوہر کے نیچے ہے، لیکن یہ جو جوہر ہے کسی جنس کے نیچے نہیں ہے۔ اب وہاں پر کہا کہ محمد تقدیم کائنات کے لحاظ سے جن سے عالی ہیں اور وہ جوہر ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوا کہ جو مصطفیٰ کا وجود ہے اس کائنات میں، جو کچھ بھی ہے اس محمد کے وجود کے صدقے میں ہے۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ میرے ذہن میں اتنی ساری چیزیں چل رہی تھی کہ میں فاتحہ پڑھوانا بھول گیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو تقاضا لیے میں، لہٰذا اب اس کے بعد مجلس شروع ہو جائے گی، ماتم شروع ہو جائے گا، تو اگر مجھے نہیں معلوم، ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے ایسے، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ ہمارے اوپر فرض بھی ہوتا ہے کہ مرحومین کے لیے ہم فاتحہ وغیرہ پڑھتے بھی رہیں، اور جو انعقاد کرنے والے ہیں تو میں گزارش کروں گا آپ سے، میرے ذہن میں آ گئی بات کہ ایک فاتحہ جو ہے وہ پہلے پڑھ دیجئے، بس آپ برائے سال ثواب محمد علی لادھا گل بانو بنت ولی، یہ ولاب ہے یا کیا ہے، بہرحال بنت ولی، اور فہمیدہ بانو بنت نور محمد، زہرا بانو بنت محمد علی لاکھن ہے یا خان ہے، لاکھان لادھا، زبیدہ زیب النساء بانو بنت عبد الحسین فدا حسین رجب علی مقدم کے سارے صاحب کے ایک سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پڑھیں محمد والے محمد، دیگر بلند تر صلوات، اللہ صلی علی محمد، اور حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات۔ میں نے یہ بات کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم علم لاجک جو دنیا بھر میں پڑھائی جا رہی ہے، اگر ہم اس سے بھی نتیجے نکالنا چاہیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کائنات کی وجہ تخلیق اگر ہیں تو وہ یہی انوار الہیہ ہے، یہ سبب ہیں کہ جو اس کائنات کو خلق کیا گیا ہے عزم۔ لیکن مسئلہ دیکھیں، لوگ مجھے نہیں، مسلمان کا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں مسلمان کو نہیں سمجھ پاتا، بس اوقات مجھے بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہوں میں۔ یہ جو نعرہ ہے ہم جیسے ہم جیسے ہم جیسے ہم جیسے، اگر دیکھیں ہم جیسے کا مقصد کیا ہے، جتنی بھی عظمتیں ہیں محمد اور اہل بیت محمد کی وہ بہرحال خدا کے بعد ہے،
ہمارا بالکل عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیں یا خدا سے اوپر لے جائیں. نہ، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے ان کو خلق کیا ہے لیکن اتنی عظمتیں عطا کی ہیں کہ دوسرا کوئی بھی ان کے مقابل کا نہیں ہے، چاہے جتنا قد بلند کرنا چاہے، ہو نہیں سکتا. لیکن اگر ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں بھئی ہم جیسے ہم جیسے ہم، ایک مولانا صاحب مجھ جیسے کہ جو اپنے گھر کے لیے رحمت نہیں بن سکتے، اپنے بچوں کے لیے رحمت نہیں بن سکتے، اپنی زوجہ کے لیے رحمت نہیں بن سکتے، وہ رحمت للعالمین کے لیے کہتے ہیں کہ ہم جیسے. یہ مقام افسوس ہے. یہ بات کی جائے کہ ہم جیسے، وہ ہم جیسے کا مسئلہ نہیں کہ ہم جیسے کہا کہ قرآن میں ایسا ہے، فلاں ہے، فلاں فلاں، اتنی ساری باتیں تو ہم کر چکے ہیں، گزشتہ سال بھی کی، اب بھی کیا ہم نے. ہم جیسے کا مسئلہ ایک دفعہ اور درود پڑھے محمد والے محمد. جلدی آگے بڑھوں گا. کہا جاتا ہے ہم جیسے ہیں. بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم کم از کم جو عقیدہ رکھتے ہیں، ہم جو ہیں، ہم یا علی کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ تھوڑا سا ہاں کریں. یا علی کہتے ہیں نا، یا حسین کہتے ہیں. یا کا مقصد میں گزشتہ سال بیان کر چکا، پکارنا ہے. ہمارا پکارنا ان کا آنا. یہ اگر عقیدہ نہ ہو ہمارا پکارنا ان کا آنا، یا ان کی محبتوں کا آنا، یا ان کی رحمتوں کا آنا، یا ان کے لطف کا آنا، اگر یہ نہ ہو ہمارا عقیدہ تو پھر یا کا کیا فائدہ؟ میرے ساتھ چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں؟ پھر یا کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جملے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہیں. دیکھیں مجھے ایک چیز بتائیے آپ کہ اسلام میں بڑی احتیاط سے چل رہا ہوں آج. اسلام میں ایک حکم ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے، میرے ساتھ رہیے، دیکھیں میں فضائلوں کی طرف چل رہا ہوں. اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اسلام نے کہا کہ عدت پوری ہونے کے بعد، خاص نہیں یہاں، عدت پوری ہونے کے بعد اگر وہ عورت چاہے تو دوسرے مرد سے، کسی مرد سے نکاح کر سکتی ہے. اگر یہ ہم جیسے ہیں تو اسلام کی شرعی حکم میں، فقہی حکم میں اتنا فرق کیوں کہ رسول کی رحلت کے بعد بھی ان کی ازواج کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی مرد سے نکاح کریں. قرآن کا حکم شرعی ہے، صریح، کہ وہ امہات المومنین ہیں. ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا تھا جب تک حیات رہی ان کی. کیوں نکاح نہیں کر سکتا تھا؟ فرق کیوں ہے؟ فرق دو وجہ ہیں صرف. ایک عظمت اور ایک مقام رسول. ایک عظمت اور ایک مقام رسول، اور دوسرے ان کا زندہ ہونا. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تھوڑا ملائیں نا، یا علی کو، یا حسین کو، یا حسن کو، یا فاطمہ کو ملائیے. ان کا زندہ ہونا ہے. اس لیے تو ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا محمد کہتے ہیں. یہ ہیں سب کے سب محمد. میری باتوں کو لے کے چلیے جو میں کہہ چکا ہوں. ہاں، کیونکہ یہ زندہ ہے، لہذا عزیزم وہ امہات المومنین ہیں. یہ فرق اس عظمتوں اور کرامتوں کی وجہ سے ہے. ایک دفعہ اور درود پڑھیں محمد والے محمد. ایک دفعہ اور اجتماعی درود پڑھیں محمد والے محمد. جیسا ہے نہیں صلوات پر محمد والے محمد. صحیح. اچھا جناب، ایک اور دیکھیں، قرآن مجید کا ہم جیسے بشر ہیں. قرآن مجید پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ ہم
میرے ساتھ رہیے گا، اور جو میں باتیں گزشتہ مجالس میں کر چکا ہوں ان کو ملائیے گا. ان کو افضلیت اللہ نے عطا کی ہے. یہ بشری لباس میں آئے ہیں. کیوں آئے ہیں بشری لباس میں؟ اس لیے آئے ہیں کہ یہ ہمیں بتا سکیں کہ اس اللہ کی عبادت کیسی کرنی ہے. یہ ہمیں بتا سکیں کہ اس کی بارگاہ میں کیسے سجدہ ریز ہونا ہے. یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں انہوں نے سمجھائی ہمیں. جب ہم ان کو یہ فضیلت کا اقرار کرتے ہیں اور ہمیں یہ پتا ہے کہ ان کو لباس بشری میں کیوں بھیجا گیا ہے، تو اس کیوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بسم اللہ ہمیں کیا بسم کرنا؟ اللہ بسم اللہ. اس کیوں میں سب کچھ آ رہا ہے کہ کیوں بھیجا گیا. آدھے قرآن پڑھا آپ نے، وہاں پر فَأَرْسَلْنَاهَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، سورہ مریم، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا بشراً سویہ، کہ ہم نے مریم کی طرف ہم نے مریم کی طرف جبرائیل کو بھیجا. روحنا، روح سے مراد وہاں پر جبرائیل ہے، سب نے لکھا. روحنا، روحنا، روح اور نون الف نا ضمیر ہے، روحنا بشراً سویہ. اور وہ مریم کے پاس آ کر بشراً سویہ، سویہ ٹھیک ٹھاک بشر بن گیا. کہاں تک میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ وہ ٹھیک ٹھاک سویہ کا لفظ استعمال کیے، بشراً سویہ، ٹھیک ٹھاک بشر بن گیا. مجھے بتائیے کہ یہاں پر جبرائیل کو ٹھیک ٹھاک بشر بننے میں کتنی مٹی کی ضرورت پڑی؟ تھوڑا ہاں کرتے رہے میرے ساتھ، تھوڑا سا ماحول تو خوشگوار نا، بڑا سخت ہو گیا. ہاں، کتنی مٹی کی ضرورت پڑی؟ کتنے پانی کی ضرورت پڑی؟ کتنی ہوا کی ضرورت پڑی؟ کچھ بھی نہیں. بشراً سویہ. اچھا یہ بشر کیوں بن گیا بھائی؟ یہ مریم کے پاس ہے، مریم کا وہ تفسیر لکھنے والوں نے یہ لکھا تاکہ مریم انسان کے روپ میں فرشتے کو دیکھ کر، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، تاکہ مریم انسان کے روپ میں فرشتے کو دیکھ کر، ملک کو، جبرائیل کو دیکھ کر گھبرا نہ جائیں، پریشان نہ ہو جائیں. میں کہوں گا پروردگار، یہ مریم ہے، یہ صدیقہ ہیں، یہ بطول ہیں، یہ زکیہ ہیں. یہ قرآن کے الفاظ یہ ہے، سارے تفاسیر دیکھیں، یہ تو بڑی مقدسوں والی ہیں، بڑے مقام والی ہیں. تو نے قرآن میں کہا ہے کہ تو نے ان کو چنا ہے، سلیکٹ کیا ہے، یہ کیسے گھبرا جائیں گی؟ کہا نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو، جبرائیل کو بشراً سویہ، ٹھیک ٹھاک بشر بنا کر بھیجیں تاکہ یہ پریشان بھی نہ ہوں اور یہ پہچان بھی سکیں. تو پھر فضائل اہل بیت نہ پڑھے جائیں کہ زہرا کی تو بات ہی چھوڑو، جب بھی جبرائیل کو دیکھا فضہ نے کہا انت جبرائیل. کیا مقام ہے جناب، انت جبرائیل، تم جبرائیل. یہ مریم بشراً سویہ کہا. اچھا اس کا مقصد کیا ہوا؟ اور شعراء حضرات نہیں، ورنہ ضرورتاً ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ضرورتاً، یعنی ان کو بشری لباس کیوں دیا گیا؟ ضرورتاً. اس سے اچھا لفظ میرے پاس نہیں ہے. ان جبرائیل کو کیوں لباس دیا گیا بشری؟ بشراً سویہ، ضرورتاً. ضرورت کیا تھی؟ تاکہ مریم میں مقدس خوف زدہ نہ ہو، ڈرے نہیں. ڈر گئی تھی نا وہ. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ. میں اس رحمان سے میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، رحمان کی، ان کنت تقیہ، اگر تو پرہیزگار ہے تو. یا پناہ مانگی نہیں مانگی؟ یہ تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں نا میں. ہاں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کان تقیہ. تو اس نے فوراً کہا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیرے رب نے بھیجا ہے تاکہ میں تجھے ایک بچہ عطا کر سکوں. یہاں غور کریں نا ذرا.
ہم جیسے ٹھیک ہے. کہا کہ بھیجا ہے کیوں؟ تاکہ میں تجھے بچہ عطا کروں. بھیجا اس نے ہے. کمال ہو گیا. اس نے بھیجا ہے. بھیجا تو اس نے ہے، عطا میں کروں گا. دیکھ لیں پرانا تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیں. جبرائیل کہہ رہے ہیں تمہارے رب نے بھیجا ہے، انما اس نے بھیجا ہے، لیکن غلام ذکی میں تمہیں بچہ میں تمہیں عطا کروں گا. پروردگار تو عطا کرنا، جبرائیل سے کیوں عطا کروا رہا ہے؟ تو ممکن پروردگار کہے کہ جس کو ہم بھیجتے ہیں اس کو اختیار دے کر بھیجتے ہیں. میرے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہیں. اس کو ہم بھیجتے ہیں اگرچہ یہ جبرائیل ملک ہے، اس کو ہم اختیار دیتے ہیں اپنے فرشتوں کو جو ہمارے نمائندے ہوتے ہیں. ہم ان کو اختیار دیتے ہیں، وہ روح دے بھی سکتے ہیں، روح لے بھی سکتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ وہاں جلال الدین سیوطی نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اس نے یہی کہا کہ بھیجا اس نے ہے، عطا میں کروں گا. لے احابا لکے احابا، میں ہبا کروں گا، بخشوں گا تمہیں. غلام ذکیہ، بچہ ہے غلام ذکی. تو مریم نے کہا، عجیب ہے، مریم نے کہا تو مجھے غلام ذکی عطا کرے گا؟ لم یمسسنی، وہاں پر ہے نا تمسس نار الی نار. کہا لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے مس بھی نہیں کیا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تھوڑا سا میرے ساتھ آئے نا، ہاں ہوں کرتے ہوئے ذرا کچھ ماحول ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، مجھے تو لم یمسسنی، مجھے تو کسی بشر نے مس بھی نہیں. دیکھیں یہاں پر بھی بڑا لطف ہے ایمان سے. ایک ہوتا ہے مس، ایک ہوتا ہے لمس. مس اور لمس میں کیا فرق ہے؟ مس کے معنی بھی ہے چھونا، لمس کے معنی بھی ہے چھونا. مس کے معنی چھونا، لمس کے معنی چھونا، لیکن فرق ہے دونوں چھونے میں. مس کہتے ہیں تعظیماً اور احتراماً چھونا. مس کہتے ہیں تعظیماً، اور آپ اس کو جو ہے نا وہ مس کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جھولے سے مس کر دو، آپ نہیں کہتے جھولے سے لمس کر دو. غازی کے علم سے مس کر دو نہیں کہتے لمس کر دو. مس یعنی چھونا، لمس یعنی چھونا، مس یعنی احتراماً اور تعظیماً چھونا، اور لمس یعنی خواہشات کے ساتھ چھونا. اگر میرے ساتھ ہے تو لمس یعنی خواہشات کے ساتھ چھونا. لمس کا لفظ استعمال نہیں ہو رہا. کہتی ہے لم یمسسنی بشرن، مجھے کسی نے مس بھی، تعظیماً بھی مس نہیں کیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ذہن جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ مجھے وضاحت کرنی پڑے گی مزید. بسم اللہ بسم اللہ. ہاں اچھا تھوڑا سا بیان کر دیتے ہیں. یعنی یہ مریم کا یہ جملہ بتا رہا ہے، کہتی ہے مجھے کسی نے بھی، کسی انسان نے تعظیماً بھی مس نہیں کیا. یہ جملہ بتا رہا ہے مریم کا کہ کوئی مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر کوئی مقدس شخصیت اگر تعظیماً بھی مس کرے تو بچے کی ولادت ہو سکتی ہے. اس مریم کے جملے سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر تاریخ پر یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ جب امام علی نے محمد حنفیہ کی والدہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا حاملہ ہو جا تو وہ حاملہ ہو گئی. نعرہ حیدری. دیکھیں جبرائیل بچہ عطا کر سکتا ہے. جبرائیل افضل کہ محمد افضل؟ اگر جبرائیل افضل تو آگے چلا جاتا نا. پھر
बढ़ जलती है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आगे चले जाता, कहा कि नहीं वो जिब्राइल था। जलालुद्दीन सियूती ने दुर्र मंसूर, तफसीर दुर्र मंसूर में लिखा कि फिर क्या हुआ, फिर जिब्राइल ने मस वगैरह कुछ भी नहीं किया। वहां पर तफसीर में लिखा, एक जगह लिखा कि जिब्राइल ने मरियम के गिरेबान में फूंक मारी। इसलिए तो मैं कहता हूं कि यानी फिक्र को बुलंद करना जरूरी है ताकि चीजें समझ में आए। हम लकीर के फकीर हो चुके हैं, मुसलमान की बात कर रहा हूं मैं। यहां तो हुसैन का सदका बहुत है माशाल्लाह से, ठीक है। वो कहा कि मरियम के गिरेबान में जिब्राइल ने फूंक मारी। एक जगह मिला कि मरियम के जेब में फूंक मारी, जेब में फूंक मारी मिला, तफसीर के अंदर मिला, ये मिला है। मैं कहूंगा परवरदिगार, अब जुमला अगर पहुंच जाए मेरा, मैं कहूंगा परवरदिगार, अगर आदम के पैकर में तूने फूंक मारी थी तो यहां पर भी फूंक तू मारना, ये जिब्राइल से फूंके क्यों लगवा रहा है? यहां भी फूंक तो मारना, जिब्राइल से फूंके क्यों लगवा रहा है भाई? हाँ यहां मार, मालूम ना यहां अल्लाह ने फूंक मारी ना वहां अल्लाह ने फूंक मारी। वो फूंक मारने वाले और हैं जिनको मकाम अजीम अता किया है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले अभी टाइम है मेरे पास काफी आपको थकाने के लिए। अजीजम देखें, सब चीजें में समझने वाली हैं। नबी अकरम ने कहा कि अल्लाह ने मुझे जिस नूर से खल्क किया उसी नूर से अली इब्न अबी तालिब को खल्क किया और उसी से और अनवार खल्क किए। यही तो अनवार इलाहियां हैं। अल्लाह ने मुझे रिसालत अता की, नबूवत अता की, मेरे अली को, जुमले मेरे अली को विसायत अता की, इमामत अता की, विलायत अता की। मुझे अल्लाह मेराज पर लेकर गया और वहां के दरवाजे खोल दिए और अली के लिए फर्श पे बैठकर तमाम दरवाजे खोल दिए। नबी अकरम ने कहा जो कुछ मैंने मेराज पर वहां बुलंद मकाम पर जाकर देखा, अली ने फर्श जमीन पर बैठकर वहां देखा। फर्श जमीन पर दरवाजे खोल दिए कि बैठ के देखा। वो जो ये कहे कि मैं बता सकता हूं कि फितरुस को जुल्मात के कौन से कुएं में कैद किया गया है, उसी को अली कहते हैं। वो अली है जो आसमान के माहौल को जानता हो। ये हमारे अकीदे हैं और हम इस पर इस्तिदलाल कायम कर सकते हैं, इस्तिदलाल कर सकते हैं, दलाइल कायम कर सकते हैं हम। अच्छा सुनी हुई बात है ना, दो नुक्ते मुझसे भी सुन लें। तालिब इल्म में एक छोटा सा तालिब इल्म, आपने सुन रखी ना एक चीज, एक साइल आया मांगने के लिए, कहां? मस्जिद के दरवाजे पर। जो सुनी हुई है उससे गुजरकर आगे बात करूंगा मैं। साइल आया मस्जिद के दरवाजे मांगने के लिए, उसने सवाल किया कि अल्लाह के नाम पर दे दो। अच्छा मांग अल्लाह के नाम पर, सारी तारीख बता रही है कि मांग अल्लाह के नाम पर रहा था, तफसीरें भी बता रही है मांग अल्लाह के नाम पर रहा था। ये तो तय है, अल्लाह के नाम पर दे दो, किसी ने भी कुछ नहीं दिया। यही है ना तारीख। इन्नमा वलीकुमुल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह वली है, रसूल वली है। वो जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं, वो तीन विलायतें हैं ये, अल्लाह की विलायत, रसूल की विलायत, अली की विलायत। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह खत्म, आ गया ये। उसने जब मांगा किसी ने भी कुछ नहीं दिया, तो अब ये कहता हुआ चला, तफासीर उठा के देख लीजिएगा, ये तो इतनी बात तो सुनी हुई है सबकी। चला कि परवरदिगार है मेरे अल्लाह, तू गवाह रहना कि तेरे घर से मैं खाली हाथ जा रहा हूं। तो कोई बोले ना बोले, कौन बोलेगा? घर वाला तो बात करेगा ना, कोई ना बोले, घर वाला तो बोलेगा कि बात यहां आ गई है उसकी कि जिसके घर में मैं आया हूं। तो इशारा किया, हालांकि रुकू में इशारा किया, वो भी कोई था मार्फत वाला, इशारा किया, वो हरकतुल कसीर, नमाज कज़ा हो गई, नमाज जाया हो गई। कभी मौका मिला तो डिस्कस कर लूंगा कि किताबें भर डाली, इतनी मोटी मोटी किताबें कि अली की ये हरकतें कसीर थी, यानी ज्यादा हरकत हो गई थी अली की, लिहाजा इससे नमाज बातिल हो सकती है। तो वो जो
क्या मैं अर्ज करूं? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। भाई कोई नमाज में जुए भी मारता था। बात नहीं करना चाहते हम, तो सीधी सीधी बात करना चाहते हैं। किताब पढ़ लो, अल्लाह के घर में से आए परवरदिगार मैं तेरी बारगाह से तेरे घर से वापस जा रहा हूं, खाली हाथ जा रहा हूं। इशारा किया, उसने देखा, था अहले मार्फत कोई, आ गया, हाथ आगे बढ़ाया, अंगूठी ले गया। हो गई ना, यहां तक बात हो गई ना। मैं ये सवाल कर रहा हूं कि भाई अंगूठी ले गया, चलो ले गया था, आयत नाजिल हुई, आए विलायत जिसे आप कहते हैं, तो मेरा सवाल तो होगा ना, परवरदिगार खैबर में इतना बड़ा दरवाजा उखाड़ फेंका अली ने, जब ऐलान कर देता विलायत का, बिस्मिल्लाह। मैं क्या अर्ज करूं भाई, जब विलायत का ऐलान कर देता, जब मुसलमानों की हालत जार थी, पसीने छूट रहे थे, और वहां अम्र बिन अब्दवत कह रहा था है कोई तुम में, और जब अली ने उसका सर कलम कर दिया, तो परवरदिगार वहां ये आयत नाजिल कर देता, ऐलान विलायत, ये छोटी सी अंगूठी देने पर। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, सोचने की बातें हैं या नहीं है? मतलब छोटी सी अंगूठी पर ये विलायत अता कर रहा है, क्यों? अच्छा, फिर दूसरी बात ये, क्या कहा? जो हालत रुक में ज़कात देते हैं, इसको ज़कात कहा, ज़कात, ज़कात, ज़कात है ये। हम मुसलमान सोचते कितना है, मुझे बताइए, ज़कात है? ज़कात होती है निसाब के ऊपर, ज़कात होती है निसाब के ऊपर, कि आपके पास इतनी चांदी तो इतना हिस्सा दे दें, इतना सोना तो इतना हिस्सा दे दें। अगर रुपयों की मसला तो रुपयों का करेंसी का ले दें। मिसाल दे दूं मैं आपको, अगर 5 लाख रुपए हैं तो इसका 40वां हिस्सा, माना 12,500 रुपए बने ना, 12,000 रुपए, 12,500 रुपए दे दिया आपने, ये 40वां हिस्सा है। ज़कात होती है 40वां हिस्सा। अरे मेरे साथ नहीं चल रहे हैं यार, आज आप मेरी तरफ सोच रहे हैं। ज़कात होती है 40वां हिस्सा। यहां अल्लाह ने कहा जो हालत रुकू में, अरे परवरदिगार तू कह देना वो लोग जो हालत रुकू में सखावत करते हैं, वो लोग जो हालत रुकू में ईता करते हैं, वो लोग जो हालत रुकू में बख्शिश करते हैं, वो लोग जो हालत रुकू में ऐसे ऐसे माल देते हैं, नहीं तू कह रहा है ज़कात देते हैं। इसको ज़कात क्यों कह रहा है? ज़कात होती है निसाब पर। निसाब का मकसद ज़कात का, यानी 40वें हिस्से पर 40वां हिस्सा निकाला जाएगा। इसका मकसद क्या होता है 40वें हिस्से का? अगर मेरे साथ सफर कर रहे हैं तो मकसद ये होता है कि 40वां हिस्सा देने के बाद 39 हिस्से इस आदमी के पास होते हैं। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? 39 हिस्से कहा ज़कात दी, वो लोग जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं। इसका मकसद ये हुआ कि अली ने जो कुछ भी दिया है अभी 39 हिस्से पास हैं। अच्छा जनाब, कैसे आसानी से सुन लिया आपने, 39 हिस्से। अच्छा, इस अंगूठी की बात करूं मैं, गजाली ने लिखा सिर्रुल आलमैन किताब का नाम, गजाली, इमाम गजाली, कितनी शायरी भी और ये भी और कितनी किताबें मौजूद हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें मौजूद हैं। इमाम गजाली ने कहा सिर्रुल आलमैन में, बहस बहुत है कि ये यूं और यूं, सिर्रुल आलमैन में लिखा कि ये जो अंगूठी थी, ये अंगूठी, ये कौन सी अंगूठी थी? सिर्रुल आलमैन ने लिखा सुलेमान बिन दाऊद की अंगूठी, ठीक है। और फिर उसने लिखा वहां पर, हम अपनी तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना, हम अपनी बात नहीं, इमाम गजाली ने लिखा, इतना कादे जनाब इमाम है, एक मकसद रखिए, उन्होंने लिखा कि ये सुलेमान बिन दाऊद की अंगूठी थी, और ये वो अंगूठी थी कि जिस अंगूठी से सुलेमान की हुकूमत चलती थी, और जमीन पर कंट्रोल था, अशजार पर कंट्रोल था, जिबाल पर कंट्रोल था, परिंदों पर कंट्रोल था, जिन्नात पर कंट्रोल था, इंसानों पर कंट्रोल था, मखलूक पर कंट्रोल था,
چرند پر کنٹرول تھا، ہر شے پر، ہواؤں پر، فضاؤں پر کنٹرول تھا سلیمان بن داؤد کا اس انگوٹھی کی بنیاد پر. بات تو میں کر چکا اس انگوٹھی کی بنیاد پر سلیمان بن داؤد نبی ان تمام چیزوں پر کنٹرول تھا. وہ جو کنٹرول رکھنے والی شے تھی اس کو علی نے حالت رکوع میں دے دیا سائل کو، سوال کرنے والے کو. سوال کرنے والے کو دے دیا. اس کا مقصد ہی کیا ہوا؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ اتنی کنٹرول رکھنے والی چیز وہ علی نے سب سائل کو دے دی. لیکن علی کا مسئلہ انگوٹھی کا نہیں ہے. علی ان انگوٹھیوں کا محتاج نہیں ہے. علی ہے ہی وہ جو بغیر انگوٹھی کے بھی ان تمام چیزوں پر کنٹرول رکھتا ہو. ولیوں کے ولی کا مولا علی کا بلند تر نعرہ حیدری. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. جو کنٹرول رکھتا وہ علی ہے. یہ جو ساری چیزیں انگوٹھی دے دی اس کو. مجھے ایک جملہ کہنے دیں گے اگر جسارت نہ ہو تو؟ وہ جو تمام چیزوں پر کنٹرول رکھنے والی انگوٹھی ہے وہ دی اللہ نے کہا یہ زکوٰۃ ہے. اس کا مقصد ہے کہ اگر یہ زکوٰۃ ہے تو ان 39 حصے ابھی علی کے پاس ہیں. کیا کہنا؟ اتنا کنٹرول رکھنے والی چیز دینے کے بعد 39 حصے ابھی علی کے پاس ہیں. تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ جانے علی کا کنٹرول کہاں نہیں بات ہے. ہم ایسا دلیلیں بنا رہے ہیں کہ وہ علی کا کنٹرول کہاں ہے. ہم کس علی کو ہم اللہ نہیں کہتے. اگر یہ اللہ ان کو کہہ دیا ہے تو ان کی فضیلتوں کو نقصان پہنچائیں گے ہم زبان سے. یعنی اللہ وہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے. ان کے حکم سے ہم نے ان کو سمجھا ہے، اس کو سمجھا ہے، بس اس کی عبادت ہے. تعظیم ان کے لیے، عظمتیں ان کے لیے جو اللہ نے دی ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو علی نے یہ انگوٹھی دی جناب 39 حصے. سمجھنا پڑے گا کہ کتنا کنٹرول علی کا. ایک شخص ہے جناب، آج آخری بات کر رہا ہوں. ایک شخص ہے وہ آیا کوفے میں اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ علی بیٹھے ہوئے. ایک شخص آیا دوڑتا ہوا شخص آیا اور آ کر کہا یا علی. کہا کیا بات؟ کہا کہ آپ نے کہا سلونی جو مرضی آئے پوچھو. تو خوش بھی ہو جائیں گے آپ. کہا جو مرضی آئے پوچھو. کہا میں نے کہا. کہا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو مرضی آئے پوچھو. کہا میں نے کہا ہے. کہا کہ کوفے میں ایک شخص آیا ہے، فلانے چوک پر ہے، مجمع لگا ہوا ہے، وہ بھی یہی بات کر رہا ہے. ہم جیسے اور مقابلہ کرنا سمجھے نا ذرا ماحول کو سمجھے. کہا کہ وہ بھی یہی بات کر رہا ہے. ابھی یہ بات ختم کی اس نے تو ایک اور شخص دوڑا ہوا آیا. خلافت امام علی علیہ السلام کی ہے. ایک شخص اور دوڑا ہوا ہے. اس نے کہا یا علی آپ نے کہا سلونی قبل ان. کہا ہاں میں نے کہا. کہا یہ تو وہ بھی کہہ رہا ہے جو مرضی آئے پوچھو. اچھا. کہا پھر چلو چلتے ہیں. مختصر کر رہا ہوں میں، ٹائم بالکل نہیں رہا. مختصر کر. کہا یہ تو وہ شخص بھی کہہ رہے گا. چلو امام علی آ گئے. دیکھا مجمع لگا ہوا ہے، وہ شخص اس سے لوگ سوالات کر رہے ہیں. پھر کہتا ہے پوچھو جو مرضی آئے. لوگ پوچھ رہے ہیں وہ جواب دے رہا ہے. پھر کہتا ہے پوچھو. یہ لوگ پوچھ رہے ہیں وہ جواب دے رہے ہیں. ایک دفعہ جو ہے سب نے دیکھا کہا ابو تراب آ گیا علی بن ابی طالب. لوگ ہٹے اور جو ہے وہ جناب اس کے بعد آگے بڑھے علی. اور علی نے کہا کیا تیرا یہ دعویٰ ہے کہ جو مرضی آئے پوچھو؟ کہا کہ ہاں میرا یہ دعویٰ ہے. تو ایک دفعہ علی نے کہا کہ تو مجھ سے پوچھے گا یا میں تجھ سے پوچھوں؟ میں تجھ سے پوچھوں یا تو مجھ سے پوچھے گا؟ تو کہنے لگا نہیں دعویٰ تو میرا ہے لہذا آپ پوچھو. ایک دفعہ علی نے ایسے ہاتھ کو اپنے آگے کر دیا، مٹھی بند کی اور ہاتھ کو آگے کیا اور کہا کہ بتا
میری اس مٹھی میں کیا ہے؟ اس نے دیکھا اور پھر علی کے چہرے کو دیکھا، پھر وہ مٹھی کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، کبھی مٹھی کو دیکھتا ہے، کبھی علی کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی مٹھی کو دیکھتا ہے، کبھی علی کے چہرے کو دیکھتا ہے، پریشان ہے۔ اب وہ تو پریشان اپنی جگہ، اللہ جانے کتنے پریشان ہوں گے، خدا کرے بتا دے کتنے پریشان ہوں گے، خدا کرے بتا دے، تاکہ علی نے جو دعویٰ کیا ہے، اب وہ بار بار جو ہے وہ کبھی علی کو دیکھ رہے گا، کبھی مٹھی کو دیکھ رہے گا، تو لوگ پریشان کیا، اللہ کیا یہ بتا کیوں نہیں رہا، بتا دے جلدی سے، مسئلہ ان کو زیادہ پریشان۔ ایک دفعہ علی نے کہا پریشان ہے؟ کہا ہاں پریشان ہے۔ کہا تجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہے؟ کہا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ اس میں کیا ہے۔ اور جان میں جان آ گئی سب کی، کہا جو اس کو معلوم ہے کیا ہے۔ تو علی نے کہا اگر تجھے یہ معلوم ہے کہ اس میں کیا ہے تو پھر پریشان کیوں ہے؟ اس نے عجیب جواب دیا، سب پریشان ہو گئے۔ کہا مجھے یہ معلوم ہے کہ اس میں کیا ہے، پریشان اس لیے ہوں کہ یہ آپ کے ہاتھ میں آیا کیسے ہے۔ پریشان میں اس لیے ہوں کہ یہ آپ کے ہاتھ میں آیا کیسے ہے۔ کہا بتا کیا ہے؟ کہا کہ یہ ابھی یہ آپ کے ہاتھ میں چیل کا انڈا ہے، چیل کا انڈا ہے، اور ابھی چند لمحے پہلے روم کی فلانی پہاڑی پر یہ چیل نے دیا ہے۔ یہ تو میرا علم بتا رہا ہے، لیکن میں پریشان اس لیے ہوں کہ یہ آپ کے ہاتھ میں آیا کیسے ہے۔ تو ایک دفعہ کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ علم کہاں سے سیکھا؟ میں یہ تو بتا سکتا ہوں کہ وہاں سے آیا ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں آیا کیسے؟ آپ مجھے بتائیے کہ یہ علم آپ نے کہاں سے سیکھا؟ علی نے کہا سیکھتے تم لوگ ہو، اللہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ امام زمانہ بلند تر صلوات۔ آج سے بات نکلتی چلی گئی جناب۔ علی کہتے ہیں کہ سیکھتے تم لوگ ہو، اللہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ ایک دفعہ جو ہے وہ علی نے اس سے کہا کہ میں نے سنا ہے، دیکھیں بہت ساری کتابیں میرے ذہن میں ہے، اگر جو ہے وہ کوئی چیز اٹک جائے ذہن میں۔ علی نے کہا کہ میں نے سنا ہے تو بھی روم سے آیا ہے۔ کہا کہ ہاں میں روم سے آیا ہوں۔ کہا تو عیسائی ہے؟ کہا کہ ہاں میں عیسائی ہوں۔ کہا اگر تو عیسائی ہے تو یہ بتا کہ حضرت عیسیٰ جو مردوں کو زندہ کرتے تھے وہ کیسے زندہ کرتے تھے؟ کہا کہ یہ تو نہیں معلوم، لیکن ہاں میں نے جو پڑھا ہے، جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے لب ہلتے تھے اور وہ کوئی ورد کرتے تھے، کچھ الفاظ ادا کرتے تھے، اس کے بعد مردے سے کہتے تھے اٹھ، تو وہ اٹھ جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ علی نے مجمع کی طرف دیکھا، اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تیرا عیسیٰ مجھ علی کا نام کا ورد کر کر مردے سے کہتے تھے اٹھ باذن اللہ، تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ ولیوں کے ولی کا، مولا علی کا بلند تر نعرہ حیدری، تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ وہ مسکرایا اور مسکرا کے کہنے لگا انت علی ابن ابی طالب، انت وصی رسول، کیا آپ علی ابن ابی طالب ہیں، آپ وصی رسول ہیں؟ کہا ہاں میں ہی علی ابن ابی طالب ہوں، میں ہی وصی رسول ہوں۔ کہا یہ سارے جتنے بھی میں سوالات کے جوابات دے رہا تھا، مجھے آپ ہی کی تو تلاش تھی، اپنی غلامی میں لے لیجئے مجھے۔ مل کر درود پڑھیں محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ کیسی عظمتیں اور کیسے مصائب۔ آج بنی ہاشم کے 2 بچوں کا تذکرہ کرنا ہے، کیسے گھرانے کے بچے۔ جب یہ قافلہ چلنے لگا مدینے سے تو جناب سیدہ زینب جناب عبداللہ کے پاس آئیں، اور جناب عبداللہ کے پاس آ کر جناب زینب نے کہا کہ عبداللہ آپ کو معلوم ہے میرا بھائی جا رہا ہے؟ کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے۔ زینب کیا چاہتی ہو؟ کہا عبداللہ آپ کو معلوم ہے میں بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، میں بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ کہا زینب میں نے تمہیں اجازت دی؟ تو زینب نے کہا عبداللہ کیا اس بات کی اجازت ہے کہ اون یا محمد کسی ایک کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں؟
اگر اجازت دو تو میں اون کو اپنے ساتھ لے جاؤں. تو ایک دفعہ عبداللہ نے کہا کہ اے بنت علی، اون کو بھی ساتھ لے جاؤ اور محمد کو بھی ساتھ لے جاؤ، اور اگر حسین پر کوئی برا وقت آ جائے تو ایک کو اپنی طرف سے قربان کرنا، ایک کو میری طرف سے قربان کرنا. یہ عظمتیں ہیں، عظمتیں ہیں. ایک کو میری طرف سے قربان کرنا، ایک کو اپنی طرف سے قربان کرنا. بس عزادار، شب عاشور آ گئی. تاریخ بتاتی ہے، مقتل بتاتے ہیں کہ شب عاشور میں ہر بی بی اپنے اپنے بچوں کو کچھ سمجھا رہی تھی. زینب کے خیمے میں 2 زانو بیٹھے ہیں، دونوں بچے ہیں زینب کے، اور زینب تذکرہ کر رہی ہے، اور محمد تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے دادا جعفر طیار تھے، وہ ایسے شجاع تھے، ایسے لڑے. نبی نے کہا کہ ان کے جب دونوں بازو کٹ گئے تو اللہ نے جنت میں بہشت میں ان کو پر عطا کیے ہیں. اتنے شجاع تھے وہ. اور تمہیں معلوم ہے تمہارے نانا علی بن ابی طالب کتنے بڑے شجاع تھے، کتنے بڑے بہادر تھے. بتا رہی ہیں خیبر کا تذکرہ، خندق کا تذکرہ، جنگ موتا کا تذکرہ، جعفر طیار کا تذکرہ کرتے کرتے ایک دفعہ اون نے کہا اماں آپ صبح صرف ایک کام کیجئے گا، ہمارے ماموں جان سے ہمیں اجازت دلا دیجئے گا، پھر ہم بتائیں گے کہ جعفر طیار کے پوتے ہیں اور علی کے نواسے ہیں. جیسے یہ کہا نا، ایک دفعہ زینب نے دونوں کو باہوں میں لے لیا، اپنی بوسے دیے. بس عزادارو، جب روز عاشور آ گیا نا، صبح عاشور ہوئی، ایک دفعہ دونوں بچوں کو حسین کو بلایا، اور حسین کو بلانے کے بعد کہا کہ میرے بھائی، میرے ماجائے حسین، یہ میرے دونوں بچے. کہا زینب کیا چاہتی ہو؟ کہا ان کو مرنے کی اجازت دے دو، جنگ کی اجازت دے دو. طولانی گفتگو لیکن مختصر بالکل. جنگ کی اجازت دے دو. بہن یہ میرے بھانجے ہیں، میں کیسے اجازت دے دوں؟ کہا کہ نہیں، ایک بہن کی گزارش ہے، ان کو اجازت دے دو، مجھے اپنی اماں کو جواب دینا ہے. اللہ اکبر. اجازت مل گئی جناب. جب یہ دونوں جوان جانے لگے نا میدان میں، تو ایک کو سوارا عباس نے، ایک کو سوارا حسین نے، اور جب آگے بڑھے دونوں تو ایک پتھر پر حسین کھڑے ہو گئے، ایک پتھر پر عباس کھڑے ہو گئے. اور ایک دفعہ عباس نے کہا بیٹا اون اس طرف سے حملہ کرو، یا حسین نے کہا بیٹا محمد اس طرف سے آگے بڑھو. کبھی کہتے ہیں اس طرح سے حملہ کرو، کبھی کہتے ہیں محمد ہوشیار تمہارے پیچھے دشمن ہے. اور محمد کا وہ پلٹ کر کہنا تاریخ کا گواہ ہے کہ تم لوگ پیچھے سے وار کر رہے ہو، میں علی کا نواسا ہوں، جعفر طیار کا پوتا ہوں. لڑ رہے ہیں بچے، لیکن یہ پیاسے تھے، کب تک لڑتے ہیں؟ عزادارو، ایک دفعہ آخری وقت آیا، دونوں بچوں نے الوداعی سلام کیا حسین کو. السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. سلام کیا، یہاں سے عباس دوڑے، وہاں سے حسین دوڑے. دونوں جنازوں پر پہنچے تو جو جملے اون نے عباس سے کہے وہی محمد نے حسین سے کہے کہ مامو جان اماں سے صرف اتنا بتا دینا کہ ہم بہادری سے لڑے ہیں، اور صرف اتنا کہہ دینا اماں ہمیں دودھ بخش دیں. اللہ اکبر. دونوں بچوں کو اٹھایا اور حسین اپنے خیمے میں لے آئے، اور ایک دفعہ کہا زینب کہاں ہے؟ کوئی گیا دیکھنے کے لیے، کہا کہ بھیا زینب بہن جو ہیں وہ شکر کے سجدے ادا کر رہی ہیں. یہ کیسی مائیں ہیں، کہا شکر کے سجدے ادا کر رہی ہیں. ایک دفعہ زینب کو بلایا گیا. تاریخ کہتی ہے کہ دونوں بچوں کے درمیان میں زینب بیٹھی اور دونوں ننھے لاشوں پر ہاتھ رکھ کر کہا پروردگار میری اس چھوٹی سی قربانی کو قبول کر لے. اللہ اکبر. میری اس قربانی کو قبول کر لے. عزیزانو، یہ ہو گیا واقعہ کربلا، لیکن زینب اپنے بچوں کو نہیں روئی. عجیب ماں ہے زینب. زینب اپنے بچوں کو نہیں روئی.
درباروں میں، بازاروں میں کتنے ہی، ایک راہبہ نے جیسے علی اکبر کے سر کو دیکھا نا، اونا محمد کے سر کو دیکھا، اور اونا محمد کے سر کو دیکھ کر کہا کہ ان کی ماں کہاں ہے؟ تو زینب نے کہا میں ان کی ماں ہوں۔ کہا تمہاری ہمت کو میرا سلام ہو۔ اتنے خوبصورت بچے قربان کر دیے، کہا ماں جائے پر قربان کر دیے، اسلام پر قربان کر دیے، بس ہوتا تھا۔ زینب نہیں روئی، بازاروں میں گئی زینب نہیں روئی اونا محمد کو، زندانوں میں گئی۔ وہ لمحہ بھی آ گیا کہ جب زندان میں شہداء کے سر آئے، اللہ اکبر، مسائل تو وہی ہے، جب شہداء کے سر آئے تو سب نے اپنی اپنی آغوش میں اپنوں کے سر لیے۔ حسین کی آغوش میں، زینب کی آغوش میں حسین کا سر تھا، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ سر لانے والوں نے کہا کیا یہ دو بچوں کے جو سر ہیں یہ دونوں بچے کربلا میں لاوارث تھے؟ ایک دفعہ زینب نے تڑپ کر کہا یہ کیا بات کر رہا ہے، میں وارث ان کی ماں بیٹھی ہوئی ہوں۔ کہا ان دو بچوں کو نہیں لو گی، ان پر ماتم نہیں کرو گی، ان پر گریہ نہیں کرو گی؟ کہا نہیں، گریہ کروں گی اپنے حسین پر، اللہ اکبر۔ ہاں دادا، زینب نہیں روئی۔ یہ قافلہ چلا، جب رہائی مل گئی، یہ میں مسائل ضرور پڑھتا ہوں محمد کس میں، اللہ رہائی مل گئی۔ ایک دفعہ سارے راستے مدینہ سے پہلے زینب پوچھ رہی ہیں بیٹا سجاد مدینہ کتنی دور ہے؟ پھوپھی اماں بھی دور ہے۔ جب مدینہ قریب آنے لگا نا، کہا بیٹا سجاد مدینہ کتنی دور ہے؟ کہا بس وہ سامنے مدینہ ہے۔ زینب نے کہا سجاد قافلے کو روک دو۔ کہا سجاد قافلے کو روک دو۔ پھوپھی اماں کیوں؟ کہا کہ مجھے اپنی ماں کی قبر پر جانا ہے، مجھے اپنے نانا کی قبر پر جانا ہے، میں اپنے آپ کو آمادہ کر لوں ماں سے باتیں کرنے کے لیے، اللہ اکبر۔ خیمے لگا دیے گئے، کچھ فاصلے پر خیمے لگا دیے گئے، تاریخ گواہ مختلف مقاتل میں لکھا ہے، خیمے لگا دیے گئے۔ وہاں محمد حنفیہ کو خبر ملی، جب جناب محمد حنفیہ کو خبر ملی تو محمد حنفیہ گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے ہیں، جیسے گھوڑے پہ بیٹھنے چاہا اس طرف گر گئے۔ پھر سہارا دیا لوگوں نے، آ رہے ہیں، آنا چاہتے ہیں خیام کی طرف جہاں قافلہ رکا ہوا ہے، پھر گرے۔ تو کسی نے کہا اے محمد حنفیہ، شہادت تمہاری میراث ہے، آپ اپنا آپ کو سنبھال کیوں نہیں رہے؟ کہا شہادت تو ہماری میراث ہے، لیکن کیا تو نے بشیر سے سنا نہیں کہ میرا عباس مار دیا گیا؟ اگر میرا عباس مار دیا گیا تو زینب و کلثوم کی چادر کا کیا ہوا؟ عزیزارو، یہ محمد بن حنفی آئے وہاں پر سید سجاد سے ملے، اور سید سجاد سے ملنے کے بعد کہا بیٹا سجاد تمہاری پھوپھی زینب کہاں ہے؟ کہا کہ وہ خیمے میں ہے۔ ایک دفعہ محمد حنفیہ خیمے میں گئے اور واپس آ کر مسائل وہی جو سنے ہوئے آپ کے، آگے آ کر کہتے ہیں بیٹا سجاد یہ تم نے کس مستور کی خیمے میں مجھے بھیج دیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں گیا تھا بہن کا سمجھ کر، وہاں تو کوئی سفید بالوں والی کوئی مستور ہے۔ کہا کہ جب پہچانا نہیں، یہی تو ہماری زینب ہے، یہ تو پھوپھی زینب ہے۔ ایک دفعہ زینب کے پاس دوبارہ گئے، کہا زینب یہ کیا حال کر؟ ہاں عزیزارو، قافلہ دوبارہ چلا۔ ایک دفعہ زینب اپنی ماں کی قبر پر پہنچی۔ مقاتل لکھتے ہیں ماں کی قبر پر ایسے پہنچی کہ جب قافلہ مدینہ چھوڑ رہا تھا، جیسے زینب ماں کی قبر پر پہنچے تھے، جیسے حسین ماں کی قبر پر پہنچے تھے، ایسے زینب ماں کی قبر پر پہنچی۔ ہاں عزیزارو، خدا حافظی کی، بس آخری منزل بیان کر رہا ہوں میں۔ اور ایک دفعہ اپنے گھر کی طرف چلی، قافلے کے افراد ساتھ تھے، ایک دفعہ گھر کی طرف چلی، بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں۔ جب گھر کی طرف چلی نا زینب، تو گھر کے قریب جا کر کہا بیٹا سجاد تم بھی اور یہ جتنے لوگ ہیں سب کو لے جاؤ، میں اپنے گھر میں اکیلی جاؤں گی۔ کہا کہ میں اپنے گھر میں اکیلی جاؤں گی۔ سب چل دیے، گھر کے دروازے پر پہنچی، عزیزارو سن سکیں گے نا، گھر کے دروازے پر پہنچی، ایک دفعہ دق الباب کیا، دروازہ بجایا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو زینب کی بیٹی سامنے تھی، لیکن عزیزارو عجیب جملہ ادا کیا، زینب کی بیٹی نے زینب سے کہا
کہ کون ہو اور کیا کام ہے. اللہ اکبر. ایک دفعہ زینب کی چیخنے لگ گئی, بیٹی تم نے مجھے پہچانا نہیں, میں تمہاری ماں زینب ہوں. دوسری بچی بھی آئی, دونوں بچیاں اپنی ماں سے لپٹ گئی. ہاں زینب گھر میں آ گئی. ایک دفعہ بچیوں سے پیار بھری باتیں کرنے لگی, کلیجے سے لگا رہی ہیں, چوم رہی ہیں, ماتھا چوم رہی ہیں. اتنے میں جناب عبداللہ زینب کے شوہر آ گئے. جب زینب کو دیکھا, بچیوں کو دیکھا, تو ایک دفعہ عبداللہ نے نہ پہچانتے ہوئے ایک بچی سے کہا, بیٹا, عجیب جملہ ہے, بیٹا میں نے تمہیں کہا ہے کہ جب بھی کوئی مانگنے والا سائل دروازے پر آئے تو دروازے سے دے کر اس کو رخصت کر دیا کرو, گھر میں نہ بلایا کرو. بچیاں چیخ کر کہتی ہیں, بابا پہچانا نہیں, یہ سائل نہیں ہے, یہ تو ہماری ماں زینب ہے. ایک دفعہ آگے بڑھے, آنتے زینب بنت علی. عبداللہ کہنے لگے کہ کیا تم ہی زینب ہو؟ کہا, عبداللہ تم نے بھی مجھے نہیں پہچانا. عبداللہ یہ جو میرے بال سفید ہوئے ہیں نا, یہ میں ٹیلے پر کھڑی ہوئی تھی, میری ماجائے کے گلے پر خنجر چل رہا تھا, میں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی نہ مارو, 3 دن کا پیاسا ہے, میری ماں نے چکی پیس پیس کر پالا ہے. یہ زینب بیان کرتی نہیں. ایک دفعہ زینب نے کہا, عبداللہ میں اون و محمد کو نہیں روئی. عبداللہ شام غریبہ گزر گئی, میں اون و محمد کو نہیں روئی. ابن زیاد کے دربار میں گئی, میں اون و محمد کو نہیں روئی. بازاروں میں لے جایا گیا, میں اون و محمد کو نہیں روئی. زندانوں میں لے جایا گیا, میں اون و محمد کو نہیں روئی. عبداللہ اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا, اب میں اپنے گھر میں آ گئی ہوں. کبھی اس کونے میں مجھے اون نظر آتے ہیں, کبھی اس کونے میں مجھے محمد نظر آتے ہیں. عبداللہ زمین پر بیٹھ جاؤ, مجھے میرے اون و محمد کا پرسہ دو. ماتم حسین.